الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے آنے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ ماہ مبارک کے آخری دن بالکل چل رہے ہیں، صرف 1 یا 2 دن بچے۔ اس مہینے میں ہر روزے دار نے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے روکے رکھا۔ جن چیزوں سے اللہ نے اس حکم دیا کہ تم صبح صادق کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک ان چیزوں کو استعمال نہ کرو، ان کے قریب مت جاؤ، روزے دار نے سخت بھوک اور پیاس کے باوجود اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے رکھا، اور جب ایک روزہ رکھنے والے نے اس کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ان چیزوں سے رک جانا آسان بھی کر دیا۔ یہ بتائیں آپ کہ عام دنوں میں اتنا بھوکا پیاسا رہنا آسان ہے؟ مغرب کے بعد کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ بھئی تقویٰ تو یہ ہے کہ صوفی صاحب یہ کہیں کہ آپ افطار کرو، میں افطار نہیں کروں گا۔ میں آپ سے زیادہ بڑے درجے کا صوفی ہوں، میں صبح فجر تک کچھ نہیں کھاؤں گا۔ عجیب بات ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اعلان سننے کے بعد ہوتا ہے کہ روزہ کھولو۔ اول تو لکھنؤ والوں کو یہ کھولو سننا ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان کو 4تھی منزل سے نیچے پھینک دیا۔ آج تو کھولیں کہا کسی نے، بڑی مہربانی کی۔ روزہ کھولیے تو نہیں کہیں گے بیلگام والے، لیکن وہ جو ڈنڈا مار زبان ہوتی ہے، کھولو،
نہیں تو ابھی الٹا لٹکا دیں گے. تو روزہ کھولو کے اعلان کے بعد کوئی آدمی یہ کہے کہ نہ میں زیادہ تقوی والا آدمی، میں تراوی کے بعد کھولوں گا. کسی بڑے سے بڑے صوفی کی بھی ہمت نہیں ہے. اس وقت تو دل چاہتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے لقمہ منہ میں رکھے اور دونوں ہاتھوں میں شربت کا گلاس. اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہم لوگوں کو پریکٹیکل دکھاتے ہیں کہ تم جب ارادہ کر لیتے ہو تو جائز چیزوں سے بھی اپنے کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو. اب اگر تم کسی ناجائز چیز سے بھی اپنے کو نہیں روک رہے ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم ابھی پکا ارادہ ہی تم نے نہیں کیا. اب رمضان کی اس آخری راتوں میں ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اتنے دن کی اس مشق کو بیکار نہیں جانے دینا. اب ہم کو کم سے کم اللہ کی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھنا ہے جن سے رکے رہنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا. وہ چاہے جھوٹ ہو، چاہے غیبت ہو، چاہے بد نظری ہو، بد نگاہی ہو، بد کرداری ہو، وعدہ خلافی ہو، نماز میں سستی ہو، اخلاق کی خرابی ہو، زبان کی کڑواہٹ ہو، بڑوں کی بے ادبی ہو، غریبوں کے ساتھ بے رحمی ہو، خود غرضی ہو. جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ نے، اب ہم کو اپنے آپ کو ان سب سے روکے رکھنا ہے رمضان کے بعد بھی. یہی مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے. تقوی غلط کاموں سے اپنے کو روکنے ہی کو کہتے ہیں. تو روزے کا مقصد ہے تقوی کی مشق، تقوی کی تربیت اور ٹریننگ. یعنی اللہ تعالیٰ ہر شخص کو تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم رکنا چاہو تو رک سکتے ہو. اب اگر کوئی یہ کہتے ہو کہ فلاں گناہ ہم سے چھوٹتا نہیں، تو یہ غلط کہتے ہو. تم اس گناہ کو چھوڑنے کا اس طرح کا ارادہ ہی تم نے نہیں کیا جیسی رمضان میں صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکنے کا ارادہ کرتے ہو. جس طرح کا ارادہ تم رمضان میں کر لیتے ہو کھانے پینے سے رکنے کا، ویسے ہی ارادہ پوری زندگی میں حرام کاموں سے رکنے کا کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ. تمہارا روزہ مفید ہوگا، روزے کا فائدہ تم کو پہنچے گا، روزے کا مقصد تم کو حاصل ہوگا. تو یہ وقت ہے خاص طور پر اپنے کو خوب یاد دلانے کا کہ اب رمضان کے بعد مجھے واپس ان گناہوں کی طرف نہیں جانا، روکنا ہے مجھے. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہر شخص 15، 20، 50 گناہوں میں پھنسا ہوا عام طور پر نہیں ہوتا. ہر شخص 2-4 گناہوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو کیا یہ سمجھداری کی بات ہے کہ ان 2-4 گناہوں کی وجہ سے ہم لاکھوں کروڑوں برس جہنم کی آگ میں جلیں؟ ان 2-4 گناہوں کے بارے میں آج فیصلہ کرو، ابھی اور اسی وقت. اور آپ اپنے پاس نوٹ کرو کہ فلاں فلاں گناہ میں بار بار پھنستا ہوں، اب رمضان کے بعد نہیں کروں گا، اب واپس ان گناہوں کی طرف نہیں جانا، اب اپنے کو روکے رکھنا ہے. اور جب دل میں تقاضا آئے پرانی بگڑی عادت کی وجہ سے، تو مجھے اپنے نفس سے بات کرنی ہے. اور بات یہ کرنی ہے کہ دیکھو رمضان میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے کو روکے رکھیں گے، تو میں اب تمہاری بات اے نفس نہیں مانوں گا، بالکل نہیں مانوں گا. جیسے رمضان میں کھانے پینے سے اپنے کو روکے رکھا، ویسے ہی اب فلاں گناہ سے
جس کا نفس تقاضا کر رہا ہے میں اپنے کو روکے رکھوں گا۔ یہ خاص وقت ہے، آخری جو گھنٹے ہوتے ہیں یہ وقت ہوتا ہے رمضان کے بعد کے لیے ارادوں کا، تیاری کا، دعاؤں کا، تقوی کی توفیق مانگنے کا، تقوی مانگنے کا۔ انشاءاللہ پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہوں گے۔ بہت ہی اچھی امید قائم کرو۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بار ہم لوگوں نے نمازیں پڑھی، ان نمازوں میں اتنی مرتبہ ہم نے تحیات پڑھی، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا۔ درود شریف جب پہنچتا ہے اللہ کے رسول کے پاس تو حضور کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دن میں 50 بار درود پڑھتے ہوں اور حضور کی طرف سے 50 بار جواب آتا ہو اور پھر ہماری مغفرت نہ ہو، پھر اللہ ہمیں معاف نہ کرے؟ ہم بار بار کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ ہماری بات نہ سنے۔ ہم بار بار کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ ہم بار بار اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بار بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو انشاءاللہ اس وقت اللہ سے یہ بدگمانی اپنے دل سے نکال دو کہ ہمیں نہ ہدایت ملی ہوگی نہ مغفرت ملی ہوگی، بالکل نکال دو۔ امید قائم کرو سب کے سب انشاءاللہ کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا، پچھلی سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے۔ کتنی مرتبہ حضور کی طرف سے سلام کا جواب ملا ہوگا۔ جب تم نماز میں ہم لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا رسول اللہ جواب نہیں دیتے ہوں گے؟ اب حضور جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام، اب حضور ہمارے لیے سلامتی کی دعا فرما رہے ہیں اور ہمیں سلامتی نہ مل رہی ہو، قسم ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب فکر پچھلے گناہوں کی کم کرو، بلکہ بند کر دو پچھلے گناہوں کے بارے میں سوچنا، اب تو مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اب کمر کسو آج کی رات، اب گناہوں کی طرف واپس نہیں جانا۔ جو غلطیاں ہوتی تھیں معاف ہو گئیں انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ایک بار اب تم نے کہہ دیا کہ میرے رب اللہ ہے، مجھے پھر سے یاد کر لیا، مجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑ لیا، میری بڑائی کا پھر سے سبق تازہ کر لیا، مجھ سے خوب تم نے وعدے کر لیے، معافی مانگ لی۔ اب سنو، اب اگر تم اس پر جمے رہو گے تو پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے اتریں گے تم پر۔ اب ہے استقامت کا امتحان، رمضان کے گزرتے ہی استقامت کا امتحان ہے، اور استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ جو تم نے ارادہ کیا ہے اس پر جمو۔ یہ نہیں کہ بار بار روز ارادہ کرو روز ٹوٹے، روز ارادہ کرے روز ٹوٹے، ہر رمضان میں فیصلہ کرو اور رمضان گزرتے ہی گناہ ہو جائیں۔ اسی لیے عید کا چاند نکلتے ہی بہت زیادہ چوکنا ہو جانا پڑے گا ہم سب کو، کیونکہ عید کا چاند نکلتے ہی بڑے بڑے سرکش شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے تھے، جو ہم کو گناہوں میں پھنسا نہیں پا رہے تھے، وہ عید کا چاند نکلتے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ غصے میں جلے بھونے واپس آئیں گے۔ وہ آئیں گے اور کہیں گے اچھا مولانا زین العابدین 1 مہینے میں بند رہا، بڑے متقی بنے تم، ابھی بتاتا ہوں، ابھی آتا ہوں، ابھی آنے دو، چاند نکلنے دو، میں آتا ہوں۔ اور وہ آتے ہی پھر ایسے گل کھلائیں گے
کہ کسی سے فون پر بات ہوگی، کسی سے موبائل پر پیار محبت کی داستانیں ہوں گی، کسی سے اور کچھ ہوگا، عشق معاشقہ ہوگا، اور کسی سے ہوگا۔ اب آدمی سوچے گا یار ابھی تو میں توبہ کر کے آیا تھا، تو پھر سوچے گا ایک بار بات کر لیں، پھر نہیں پھر تو ہم تو صوفی بن کے آئے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک بار کر لیں بات، بہت دن ہو گئے بھائی گئے۔ وہ جو پورے مہینے میں اکاؤنٹ نیل ہوا تھا گناہوں کا اور سب کچھ صاف ہوا تھا، وہ عشاء کی نماز سے پہلے چاند رات عشاء کی نماز سے پہلے سینچری اسکور ہو جائے گا۔ جو بہت تیز بیٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا سینچری بنانے میں، تو بیلگام کے لوگ تو بہت فاسٹ ہیں، اور شیطان سے بھی وہ کہیں گے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں مائی لارڈ، I am your best friend and I will remain your best friend. Don't worry. آپ پریشان نہ ہو، میں تو پرانی دوستی ہے آپ سے، یہ تو چلا گیا تھا رمضان میں، بھیج دیا تھا کسی نے، کیا کریں تعلقات نبھانے پڑتے ہیں، لیکن ویسے تو میری آپ کا تو رشتہ قائم رہے گا، کبھی کبھی سلام دعا ہوتے رہے گی۔ یہی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی چمک ہی نہیں پیدا ہو پا رہی۔ 15 20 25 رمضان گزر چکے، کتنے روزے رکھ چکے، کتنے اعتکاف کر چکے، کتنے چلے لگ چکے، کتنی مرتبہ توبہ ہو چکی، کتنی آنسو بہا دیے، کتنی مرتبہ معافی مانگ لی، مگر پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب فیصلے کے مہینے اور سال آ رہے ہیں، اس لیے اب گناہوں کی طرف واپس جانے کا بالکل وقت نہیں۔ بہت غور سے جملہ سننا، فیصلے کے سال آ رہے ہیں، اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں، پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں، اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں۔ پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے، ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے، اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ اب فیصلے کا دن قریب ہے، وہ ہے فلسطین کے حالات۔ کیونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے، دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے، اور امام مہدی کی آمد بھی بہت دور نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا، توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا، حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے۔ اب یہ دیکھو، یہ وہ وقت ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اگلا قدم اٹھ جائے۔ جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھیں آخری فیصلہ کن دور کی، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی، اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانک جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان۔ اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گنا ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے۔ جس وقت وہ آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانک جنگ ہوگی، خطرناک جنگ ہوگی، یہودیوں اور ایمان والوں کے مابین ایک خطرناک جنگ ہوگی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا
جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے، قربانیاں دے رہے ہوں گے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں نوجوان جوک در جوک شہید ہو رہے ہوں گے، اور اللہ وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا، اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن، یہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے، مسجد اقصیٰ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے۔ بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اسی زمانے میں ہیں، آپ اس سے خوش ہوں یا آپ اس سے ناراض ہوں، ہم کو اللہ نے وہی زمانہ عطا فرمایا جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی بات کو سچا پکا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہر لمحے ایمان کو بڑھنا چاہیے ہمارے، یہ ہمارا ایمان کی مضبوطی کے وجہ لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے خوف اس کے دل میں آ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے، ڈر وہ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے، لیکن جو سمجھا ہوا ہے قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے، جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت برحق ہے، آپ سچے رسول ہیں۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے، اب آپ نے جو آئندہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہوگا، جب وہ ہو رہا ہے اور پچھلے 6 مہینے سے ہو رہا ہے، بلکہ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے، جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے، تو اس کے بعد میں جو ہوگا اس مقابلے کا آخری انجام، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا وہاں سے پھیلنا شروع ہو کر پورے عالم کی ہر کچی پکے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا، پوری زمین پر انصاف کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا حکم چلے گا، باطل ٹوٹے گا، حق کا غلبہ ہوگا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت، حکومت، اقتدار، طاقت، غلبہ دیں گے، ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر ضرور دیں گے۔ اور پھر دجال کا قتل ہوگا، دجال سے چھٹکارا ملے گا، پوری دنیا میں لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا وتدخل فيه کلمۃ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی کچا پکا گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، طاقت کے بل پر یا قبول کر کے داخل ہو کر رہے گا۔ اس لیے لوگوں، یہ بہت چوکنا رہ کر جینے والا زمانہ ہے۔ اگر اسی طرح غفلت میں رہے جس طرح اب تک جی رہے ہیں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نالائق، فاسق، فاجر، خطاکار، گنہگار مسلمان کو میں دجال کا ساتھی بناؤں گا، یہ امام مہدی کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ حق کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ سچ اور انصاف کا ساتھی نہیں بنے گا، یہ مظلوموں کا خادم نہیں بنے گا، یہ ظالموں کا ایجنٹ بنے گا، یہ ظالموں کا مخبر بنے گا، یہ ظالموں کا دلال بنے گا، 4 پیسے کے لیے تھانے پہ جا کر مخبری کرے گا۔ یہ فیصلہ کسی لمحے ہم میں سے کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی بساط کے مطابق بہت لمبی بات کو چند جملوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے، فیصلے کا دن قریب ہے۔ اب اگر گناہوں کی طرف واپس لوٹے،
اب اگر پچھلی زندگی کی طرف واپس لوٹے، جن غلطیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، بار بار رو رو کر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ارادہ کیا ہے کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے، دوستو اب اگر واپس گئے تو پتہ نہیں پھر دوبارہ توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں، کیونکہ یہ جو دن اب آ گیا زمانہ، اس زمانے کو پہچاننا علماء کا فرض ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور کو پہچانیں۔ پچھلے دور کی روایتی باتوں سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کو اکابر علماء کے پاس رہنا پڑے گا، کچھ مہینے گزارنے پڑیں گے، تربیت لینی پڑے گی، ان کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا۔ جب اعتماد ہوگا تب وہ آپ کو خاص خاص باتیں بتائیں گے، تب وہ آپ کو اپنے سینے کا علم منتقل کریں گے، تب آپ کو وہ امانت سونپیں گے، آپ کو ایک ذمہ داری سونپیں گے کہ بھئی کس طرح امت کے عوام اور خواص کو، امت کے مردوں اور عورتوں کو، اور خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو کس طرح سنبھالنا ہے۔ سب سے زیادہ بنیادی بات اس وقت مجھ کو اپنے سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی، وہ ہے استقامت۔ اب جمنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اب تقوی پر جمنا ہے، اب اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے، اب گناہوں سے دور رہنا ہے، اور جیسے کوئی غلطی ہو جائے سب کام چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگنی، دیر نہیں کرنی، کیونکہ پل پل یہ خطرہ ہے۔ جو واقعی زمانے کے تقاضوں سے واقف لوگ ہیں وہ ہر وقت ان کا دل اس وقت فلسطین کی طرف لگا رہتا ہے، اور اس لیے کہ وہ بار بار تازہ ترین وہاں کی خبریں جاننا چاہتے ہیں کہ کہیں دجال آ تو نہیں گیا، کہیں کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہو گیا۔ یہ غفلت کے ساتھ زندگی کے دن نہیں ہیں، غفلت کے ساتھ گزارنے والے دن نہیں ہیں، یہ بہت ہوشیاری کے دن ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، الٹے سیدھے مقرروں اور مولویوں، الٹے سیدھے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ہیں وہ جاہل، ان کی باتوں کے چکر میں مت آنا۔ وہ طرح طرح کی باتیں تم کو بتا کر تم کو غلط راستے پر لے جائیں گے۔ جو سچے پکے اکابرین ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ، قرآن مجید کے مفسر، قرآن کو گہرائی سے سمجھنے والے، اللہ کے رسول کی منشا کو سمجھنے والے، پوری زندگی کے 24 گھنٹے اللہ کے دین کی خدمت میں گزارنے والے، جن پر وقت کے سارے بزرگوں نے اعتماد کا اظہار کیا، ان کی بات ماننا ہے۔ ورنہ سوشل میڈیا پہ جاؤ تو 50 انجینئر ملیں گے، اور 50 ڈاکٹر ملیں گے، اور 50 طرح طرح کے لوگ ملیں گے جو اسلامی پروگرام چلا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کی ویب سائٹس کے نام سے جو ویب سائٹس چل رہی ہیں اس میں سے تقریباً 70% یہودیوں کی ویب سائٹس ہیں، اور باقی قادیانیوں کی ویب سائٹس ہیں، کچھ ہمارے ملک کے ہندوؤں کی ویب سائٹس ہیں جو اسلام کے نام پر چل رہی ہیں، اور اس میں قرآن کا درس ہوتا ہے، احادیث کا درس ہوتا ہے، مسئلے بتائے جاتے ہیں، اور ہمارے نوجوان وہ بیچارے بجائے علماء سے جڑنے کے وہ سوشل میڈیا سے مسئلے معلوم کرتے ہیں۔ ابھی مجھ سے چند دن پہلے یہیں کسی نوجوان نے پوچھا کہ ہمیں بعض مسئلے معلوم کرنے پڑتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، وہاں پریشان یہ ہوتے ہیں کہ الگ الگ سائٹ سے الگ الگ جواب ملتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ بیمار پڑتے ہو تو سوشل میڈیا پر جا کر علاج کراتے ہو؟ آپ کو کینسر ہو جائے تو آپ فوراً سوشل میڈیا کی سائٹ کھولو کہ ٹریٹمنٹ آف کینسر اور علاج شروع کرو، تو اتنا ضرور فائدہ ہوگا اس علاج سے کہ اگر وہ علاج نہ کراتے تو 2 سال گھر والوں کو تیمارداری کرنی پڑتی۔ سوشل میڈیا کے علاج سے انشاءاللہ بہت جلدی گھر والوں کی پریشانی دور ہو جائے۔ جب آپ کو کوئی مقدمہ لڑنا ہو، کوئی عدالت کا مسئلہ قانون کا ہو، تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ کسی انجینئر کے پاس، کسی انجینئرنگ کی سائٹ کے پاس جاتے ہو کہ بھئی ہم کو فلاں قانون معلوم کرنا ہے تو انجینئر صاحب بتا دیجئے۔ تو انجینئر صاحب اگر آپ کے خالزاد بھائی ہیں تو وہ آپ کو مسئلہ بتانے کے بجائے یا مشورہ دینے کے بجائے
اپنے چپراسی سے کہیں گے ان کو بائک پہ بٹھاؤ اور دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور دیر نہ کرو، جلدی کرو، جلدی۔ بھائی جب کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ مت جاؤ، کسی محقق عالم کے پاس جاؤ، ان سے بات پوچھو۔ اس لیے موجودہ زمانہ کیا ہے، یہ دور فتن کیا ہے، کس کس ترتیب سے فتنے آنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے، دنیا بھر کے حالات کیا علامتیں دکھا رہے ہیں، کیا آثار ظاہر ہو رہے ہیں، بر صغیر ہند و پاک میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سرزمین فلسطین میں کیا حادثے رونما ہو رہے ہیں، عالم عرب میں کیسے مشرک لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے، عرب حکومتیں اس وقت مندروں کا افتتاح اپنے عرب ملکوں میں کرا رہی ہیں، مندروں میں بیٹھ کر افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، عرب حکام کس طرح اس وقت مشرکانہ نعرے بلند کر رہے ہیں، یہ سب آخری زمانے کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول یہ تک فرما گئے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک جزیرے عرب میں بت پرستی پھر سے نہ شروع ہو جائے۔ اب دنیا حیران ہے کہ ابوظبی میں مندر کیسے بن گیا، اور اس سارے عرب حکومتوں حکام کو کیا ہو رہا ہے۔ دنیا حیران ہے کہ سعودی عرب کے شہزادہ محمد ابن سلمان اس قدر کافرانہ، فاسقانہ، گمراہانہ عقائد اور اعمال میں کیسے پھنس گیا۔ دنیا اس لیے حیران ہے کہ دنیا کو نہیں خبر تھی کہ یہ سب بتا چکے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھنا بھارت کے مسلمانوں، ہم محمد ابن سلمان پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ہمارا کسی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اے سعودی حکومت کے گمراہ بادشاہوں، اے دبئی اور ابوظبی کے گمراہ حکمرانوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے ہے، ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق حدیث سے ہے، ہمارا تعلق حرم شریف کے جدید ہوٹلوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق مکے اور مدینے کے ان یادوں سے ہے، ان واقعات سے ہے جن کا سلسلہ شروع ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے، اور اس کے بعد نبوت سے، اور اس کے بعد ہجرت سے، بعثت سے، ہجرت سے، اور پھر اس کے بعد بدر سے، احد سے، حنین سے، احزاب سے، قادسیہ سے، یرموک سے۔ ہمارا تعلق ابوبکر صدیق سے ہے، ہمارا تعلق تم سعودی بادشاہوں سے اور حکمرانوں سے نہیں ہو۔ بھارت کے حکمران کسی عرب حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، بھارت کے عوام مسلمان کسی بھی عرب حکمراں کے نمائندے نہیں ہیں، بھارت کے مسلمان غلام ہیں محمد الرسول اللہ۔ ہمارا رشتہ سیدھا ان سے ہے، ہم تمہارے محتاج بالکل نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں۔ تم غلط کرو گے تو ہم غلط کہیں گے، ہمیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم ہمارا ویزا بند کر دو گے، تم ہماری حاضری اس جگہ بند کر دو گے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا تعلق ایمان سے، قرآن سے، اپنے بزرگوں سے مضبوط ہونا چاہیے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، کتابوں کا مطالعہ بڑھنا چاہیے۔ مجھے تم سے سخت شکایت ہے، اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اللہ ان مسلمانوں کو توفیق دے کہ یہ اسلام کے بارے میں اپنا علم بڑھائیں۔ یہ مجرم ہیں، مجرم، پکے مجرم ہیں آپ لوگ، جو آپ کتابیں نہیں پڑھتے، مطالعہ نہیں کرتے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ میرا گلا سوکھا جا رہا ہے یہ کہتے کہتے کہ بھائی یہ کتابیں کس کے لیے لکھی جا رہی ہیں؟ علماء کتابیں علماء کے لیے نہیں لکھتے، علماء کتابیں آپ کے لیے لکھتے ہیں، اور آپ نے طے کر لیا کہ کتابیں نہیں پڑھیں گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ کا کام کا مقصد یہ ہے کہ منتخب احادیث اور فضائل اعمال کے سوا کچھ نہ پڑھو، تو وہ خاندانی بیوقوف ہے، وہ غدار اور بے وفا ہے، وہ جاہل ہے۔ کبھی نہیں کہا تبلیغ کے اکابرین نے کہ کوئی کتاب نہ پڑھو۔ ہاں جب جماعت میں نکلو تب تو مشورے سے ایک ہی کتاب طے ہوگی، ورنہ 10 ساتھی ہیں وہ 10 کتابیں لے آئیں گے، اور کتابیں پڑھنے کے بجائے جھگڑا ہی ہوتا رہے گا۔ کوئی کہے گا یہ پڑھو، کوئی کہے گا یہ پڑھو۔ لیکن اپنے گھر کی زندگی میں
کتابیں پڑھو، بہشتی زیور پڑھو، معارف الحدیث پڑھو، اسلام کیا ہے پڑھو، قرآن آپ سے کیا کہتا ہے پڑھو، دین و شریعت پڑھو، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر پڑھو۔ کیا تم جاہل رہنا پسند کرتے ہو؟ یہ کہاں کی بد ذوقی ہے؟ اگر تم اپنی چائے اور آئس کریم کا خرچ کم کر دو تو ہر مہینے ایک کتاب خرید سکتے ہو۔ اگر تم اپنی پان کا خرچ کم کر دو، بیڑی اور سگریٹ کا نام تو میں لیتا نہیں، اگر تم اس کا خرچ کم کر دو تو تم ہر مہینے کوئی بزرگ کی کتاب پڑھ سکتے ہو۔ کتابوں کے شوق پیدا کرو اپنے اندر، پڑھنے کی عادت ڈالو، نوجوانوں پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کتاب کا مذاکرہ کرو۔ پورے گھر میں کتابوں کی الماریاں ہونی چاہیے، کتابوں کی لائبریری ہونی چاہیے، لگے کہ یہ ایک مسلمان کا گھر ہے۔ جس اسلام کی شروعات، جس قرآن کی شروعات اس حکم سے ہوئی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور بار بار کہا گیا تھا اقرأ وربک الاکرم، پڑھو پڑھو پڑھو، وہی امت سب سے زیادہ ان پڑھ بن گئی، سب سے کم پڑھنے والے بن گئے آپ لوگ۔ 50 سال سے میں سفر کر رہا ہوں، مسلمان سفر میں، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، پلیٹ فارم پر، اسٹیشن پر دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے بیگ سے کوئی دینی کتاب نکال کر پڑھنا شروع کرے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مجھے آپ جواب دیں، کیا ہوا کیا ہے؟ یا آپ کو کتابوں سے وحشت کیوں ہو گئی؟ یا آپ نے کیوں طے کر لیا کہ کتابوں کا پڑھنا ہمارا کام نہیں ہے؟ آپ جاہل رہنے پر کیوں راضی ہیں؟ آپ ہوں گے سرپنچ اپنی پنچایت کے، آپ ہوں گے تاجر، کوئی قیمت نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی۔ اللہ کے یہاں قیمت ہے آپ کے علم کی اور آپ کے عمل اور تقوی کی۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہے، طے کر رکھا ہے کہ ہم کو قرآن کو نہیں سمجھنا۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تبلیغ کی دعوت کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے اقصاقر ہوں چاہے اکابر۔ تبلیغ کی دعوت نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی کتاب نہ پڑھو۔ سینکڑوں کتابیں تبلیغ کی برکت سے لکھی ہمارے علماء نے، اور پڑھنے والے بھی ان میں شروع کے زمانے میں وہی ہوتے تھے جو دعوت و تبلیغ میں وقت لگاتے تھے۔ ان کے اندر ایک شوق آتا تھا کہ ہمارے پاس بھی کچھ علم آئے، تو وہ کتابیں پڑھتے تھے، بہت رواج تھا۔ یہ پچھلے 30-40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، آج کے مسجدوں میں آنے والے، بزرگوں کے پاس آنے والے، بیان کرانے والے یا جماعتوں میں نکلنے والے 98% لوگ، وہ بوڑھے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا عورتیں، وہ اپنے علم کو بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ کسی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ جب اللہ کی کتاب کو تم نہیں پڑھو گے تو کسی اور کتاب کو کیا پڑھو گے؟ جب کوئی شوق ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہمیں اللہ معلوم تو ہو کہ اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، آج اس ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ میں بہت مختصر بات کروں گا، صرف یہی بات پر متوجہ کروں گا کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہے، فیصلے کی گھڑی قریب ہے۔ پھر کہوں تیسری بار، فیصلے کی گھڑی قریب ہے، اور ایک گھڑی ایسی آ جائے گی کہ اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند، پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی تیزی کے ساتھ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ قوی ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کمزور ہو گیا ہے ہمارا تمہارا۔ فلسطین کے نوجوانوں، تمہیں لاکھوں سلام ہوں کہ تم نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے 4 جگہ سے اسرائیلی فوج کو بھاگنا پڑا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ کیا بالکل مر گیا ہے جذبات؟ کیا قربانی دینے والوں پر شکر بھی نہیں ادا کر سکتے؟ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ پورے علاقے خالی کر کے بھاگے ہیں وہ، اور بدترین شکست کا سامنا ہے اسرائیل کو، بدترین شکست کا سامنا ہے۔ ایک قیدی بھی وہ اپنا رہا نہیں کرا سکے۔ انہوں نے شروع میں اعلان کیا تھا کہ ہماری جنگ کے 2 مقاصد ہیں، کھل کر وزیر اعظم نے کہا تھا اسرائیل کے کہ ہمارے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ہے کہ یہ حماس کی تحریک اور مقابلہ کرنے والے
یہ سارے لوگ ان کا جڑ سے خاتمہ 100% ان کا وجود ہم دیکھنا نہیں چاہتے. الحمدللہ ان کا وجود ہزاروں گنا زیادہ طاقت کے ساتھ آج موجود ہے 6 مہینے کے بعد, اور ان کو ختم کرنے والوں کا وجود ختم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. ابھی میں خبر سن کر آ رہا ہوں, ابھی خبر سن کر آ رہا ہوں مغرب کے بعد, تازہ ترین خبریں وہاں سے آئی ہیں. اللہ کا شکر ہے 4 جگہوں کا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, وہ ہتھیار چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. بہت بری طرح اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں. اور الحمدللہ وہ مسلمان, اے اللہ اگر مجھے تو اپنے کو مسلمان مانتے ہوئے شرم آتی ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے کو مسلمان کیسے کہوں. مسلمان وہ نوجوان ہیں جو اپنے بچے کو دفن کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں شاباش جاؤ بیٹا جاؤ, انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی, تم چلو ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وہ بیویاں اپنے شوہروں کے جنازوں کے سامنے کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں جائیے میرے سرتاج, آپ بازی لے گئے, میں تو سوچتی تھی میں پہلے شہید ہوں گی, آپ چلے گئے, جائیے میں بھی آتی ہوں انشاءاللہ, بس 4 بچوں کو تیار کر لوں وہ بھی شہید ہو جائیں, اس قابل ہو جائیں, تب میں بھی میدان میں اتر جاؤں گی. یہ ہے ایمان والے, اسے ایمان کہتے ہیں. لوگوں اپنی سطح کو بلند کرو, اپنی ہمتوں کو بلند کرو, اپنے عقلی معیار کو بلند کرو, اپنے عقلی سطح کو بلند کرو, اپنے علم کو بڑھاؤ, اپنے یقین کو مضبوط کرو. وہ قوم لڑ رہی ہے جس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے, جس کی کوئی حکومت تائید نہیں کر رہی. 24 گھنٹے میں 1 کھجور صبح ملتی ہے, 1 گھنٹہ کھجور شام. سن رہے ہو, فلسطینی مجاہدین کو 1 کھجور ملتی ہے سحری میں, اور وہ اس کھجور کو چوم کر کہتے ہیں اللہ آپ کتنے مہربان ہیں, آپ نے آج 1 کھجور عطا فرما دی. پھر بھوکے پیاسے روزہ رکھ کر جہاد کرتے ہیں, اور شام کو اسی حالت میں بھاگتے بھاگتے 1 کھجور ان کو مل جاتی ہے تو شکر کے سجدے میں پڑ جاتے ہیں. ہم لوگ مزیدار افطاریاں, سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں, اور نام لے رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں. لوگوں اصلاح کے لیے آنے والوں کے یہ اعتبار نہیں ہوتے. اس کھانے پینے کی بری عادت نے ہم بھارت, پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو سکا ستیہ ناش کر دیا ہے. خدا کے بندو اپنے کھانے پر پیسوں کو خرچ کرنا کم کرو. ایک بابی بھی نہیں کہہ رہا انشاءاللہ. خدا کے لیے میں تم کو قسم دیتا ہوں, بہت مجھے تکلیف ہے, خاص طور پر اس پورے علاقے کے مسلمان, جنوبی ہند کے مسلمان کھانے پر بہت پیسے خرچ کرتے ہیں. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو اشتکى له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تھا پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے, آپس کی محبت کے لحاظ سے, آپس میں اخوت اور تعاون کے لحاظ سے, جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. مسلمانوں پر دنیا میں کہیں بھی کوئی تکلیف آئے پوری امت کو تڑپ اٹھنا چاہیے, پوری امت کو بلکنا چاہیے. پوری امت کی اکثریت تو دعا بھی نہیں کر رہی. اپنی زندگی میں ایک زبردست انقلاب لاؤ آج سے اور ابھی سے, بالکل تبدیلی لاؤ اپنی زندگی. کھانا پینا سادہ, کپڑے سادہ, مکان سادہ, بستر سادہ, زندگی اپنی سادگی کے ساتھ گزارو. اپنی صحت کا خیال رکھو, نوجوانوں اپنی صحت کا خیال رکھو, فزیکل فٹنس کا خیال رکھو. کوئی ورزش کرو روزانہ, کوئی کھیل کھیلو روزانہ, پاکیزہ کھیل. رات میں جلدی سو, صبح کو جلدی اٹھو, پڑھائی پر خاص توجہ دو, ایکسیلنٹ اور بریلینٹ اپنا کیریئر بناؤ, سوسائٹی میں اسٹیٹس بناؤ, معزز بنو. 3rd کلاس قسم کے نوجوان نہ بنو,
نقل کر کے پاس ہونے والے، چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے، یا پاس نہ ہونے والے، یا گریشس مارکس دے کر وہ پروموٹ کیے جانے والے نہیں۔ ایک بات کا اللہ سے دعا بھی مانگنا شروع کرو اور فیصلہ کرو، انشاءاللہ ہم اپنے محلے کے حالات سدھاریں گے، ہم اپنی پنچایت کے حالات سدھاریں گے، ہم اپنی تحصیل کے حالات سدھاریں گے، بڑھیں گے دھیرے 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 دھیرے۔ پورے ملک کے حالات سدھارنے کو جب میں کہتا ہوں تو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم پورے ملک میں کیا کر سکتے ہیں، بھئی ہم کوئی بڑے لیڈر ہیں؟ نہیں بھائی، آپ اپنی گاؤں کے حالات سدھار سکتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ احساس تھوڑا تھوڑا اس مرتبہ عام ہوا، اور مسلمانوں کے اندر یہ احساس ہوا کہ ہم کریں گے، ہم اپنا ووٹر آئی ڈی بنوائیں گے، ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے سوچ سمجھ کر، ہم بہت بڑے شیطانوں سے بچائیں گے اس ملک کو، اور چاہے کچھ کم برے لوگوں کے ہاتھ میں فی الحال دینا پڑے، دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے، اچھے پاک کریکٹر کے لوگوں کو لائیں گے، ملک کے اندر نفرت کے بجائے محبت اور بھروسے کا ماحول بنائیں گے، ہم خود بات چیت کریں گے لوگوں سے، اپنے پڑوسیوں کو گھر پہ بلائیں گے چائے پر، ناشتے پر، کھانے پر، اور ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ لوگ جو نفرت کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہم لوگوں کو خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرا ہاتھ مضبوط کریں، میں آپ کا ہاتھ مضبوط کروں، اور آئیے ہم 2 ہو گئے، اب آئیے 2 سے اور بات کریں، اور اگلی شام کو 2 سے اور بات کر لیں، اب 4 ہو گئے، اب یہ 4 لوگ جو ہیں وہ 4 سے اور بات کریں، 8 ہو گئے، ایک ہفتے میں 50-60 لوگ ہو جائیں گے، 2 ہفتے میں 100-200 لوگ ہو جائیں گے۔ دھیرے دھیرے ماحول ایسا بنے گا کہ نفرت والوں کو کوئی اپنا خریدار نہیں ملے گا۔ یہ جو نفرت والے بڑھے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ مسجدوں میں آنے والا مجمع تماشائی بنا رہا، اور آپ کا قصور بھی اس میں کم ہے۔ میں بھی یہ بات بھی صاف کہہ دوں، یہاں سے آپ سے یہ باتیں کہی ہی نہیں گئیں، بلکہ ان چیزوں سے روکا گیا آپ کو۔ کیوں بھئی روکا گیا کہ نہیں؟ بہت کم لوگوں نے جواب دیا۔ یہی غلط رہنمائی ہے۔ ہمیں یہ کام بھی کرنے ہیں اور تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں یہ کام بھی کرنی ہے اور تلاوت بھی کرنے ہے، ہمیں سماج کو سدھارنا بھی ہے اور درود شریف کی تسبیح بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، مراقبہ بھی کرنا ہے، اسپتال بھی کھولنے ہیں، کلینک بھی کھولنے ہیں، بیماروں کا علاج بھی کرنا ہے، کمزوروں کی کو راحت پہنچانی ہے، ایک ایک گھر جا کر خیریت پوچھنی ہے۔ صرف یہ کہو جا کر غیر مسلم بھائیوں کے ہاں بھی اور آپس میں مسلمان بھائیوں کے ہاں بھی کہ بھائی میں اس لیے آیا ہوں کہ ہم کو وہاں پر بیلگام میں اور رمضان میں ایک ہدایت ملی، ہم اس لیے آئے ہیں کہ کسی طرح کی خدمت اگر ہو تو میں حاضر ہوں، مجھے خدمت کا موقع دے دیجئے۔ مسلمان کے گھر میں بھی جائیے، غیر مسلم بھائی کے گھر میں بھی جائیے، کہیں کوئی سیوا ہو، کسی طرح کا کوئی کام ہو جو میں کر سکتا ہوں تو میں کروں گا، اور میں صرف اپنے اللہ کے لیے کروں گا، کسی سے اس کا بدلہ اور تعریف نہیں چاہوں گا۔ انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے، اور وہ ایک دم سے آپ سے لپٹ جائے گا، بھائی آپ کیا پیاری بات کر رہے ہو۔ آج کل تو کوئی سگا بھائی اپنے بھائی کو نہیں سوچتا، آؤ آؤ بیٹھو، آپ کہیں گے نہیں نہیں بیٹھنا بالکل نہیں ہے، نہیں نہیں آپ ایک پیالی چائے پیے بغیر نہیں جاؤ گے، آپ تو دیوتا کی طرح ہو، آپ تو اوتار ہو۔ ہمارا ملک یہ محبت کا ملک تھا، اور میں کہتے ہوئے لڑتھڑا رہی میری زبان کے تھا، اللہ کرے میں یہ کہوں کہ ہمارا ملک محبت کا ملک ہے۔ آپ لوگ اس ملک کو واپس محبت کا ملک بنا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہو کہ ہم بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، پکا ارادہ لے کر جاؤ اور جڑے رہو۔ بالکل صاف میں کہتا ہوں، جڑے رہو، خانقاہ نیرل میں آتے رہو، نیرل میں بار بار ہر 1-2 مہینے کے بعد، جو ہر مہینے کے آخری اتوار میں وہاں پر ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں آؤ، 1 دن 2 دن رک سکو تو رکو، تعلق جوڑو، پھر پوچھو ہم سے کہ ہم فلاں علاقے سے آئے ہیں، اپنے تعلقہ میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کام کیا جائے۔ کچھ تجربہ کار ساتھیوں کو آپ کے ساتھ بٹھا دیں گے، وہ آپ کو کام سمجھائیں گے،
دھیرے دھیرے آپ کے علاقے کے اندر کام پھیلے گا، اور اگلے سال کے رمضان سے پہلے تک انشاءاللہ آپ کے پورے ضلع میں محبت نفرت پر غالب ہو چکی ہوگی۔ کتنا آسان ہے کام دوستوں، مشکل نہیں ہے، لیکن شاید ہمارا قصور ہے کہ ہم نے آپ کو کام کے میدان میں نہیں اتارا۔ ہم نے آپ کو نہ کتابیں پڑھنے کے لیے کہا، نہ ہم نے آپ کو سماج کی سدھارنے کے لیے کہا۔ میں نے اشارہ کیا تھا، ہر دور کی محنت بدلتی ہے، ہر دور کا مرکز بدلتا ہے، ہر دور کی زبان بدلتی ہے۔ یہ بات میں عام طور پر کہا نہیں کرتا کہ لوگوں کو خواہ مخواہ اشکال نہ ہونے لگے، لیکن علماء سے کہتا ہوں وہ سمجھیں، وہ آ کر مجھے کریج کر پوچھیں کہ اس جملے کا مطلب بتائیے، اس کی تشریح بتائیے۔ میں کہوں گا مجدد صاحب کے دور کا تقاضا کچھ اور تھا، میں بتاؤں گا شاہ ولی اللہ کے دور کا تقاضا کچھ اور تھا، میں بتاؤں گا کہ سید احمد شہید کے دور کا تقاضا کچھ اور تھا، میں بتاؤں گا کہ حضرت نانوتوی کے دور کا تقاضا کچھ اور تھا، حضرت شیخ الہند، حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا یوسف صاحب کے دور کا تقاضا کچھ اور تھا، اور یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ اماموں کے امام ہیں، یہ وارثین نبوت ہیں، یہ اکابرین ہیں، یہ جانشینان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے روئیں روئیں سے امت کو خیر پہنچا ہے، انسانیت کو نفع پہنچا ہے، اور ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ خدا کے لیے اس سے پہلے کہ ہمارا جنازہ نکلے کچھ قدر کر لو، کچھ قدر کر لو دوستو، قدر کر لو۔ مجھے بار بار احساس ہوتا ہے کہ شاید اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ تمہاری عادت یہ ہے کہ تم کسی کے قدر کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہو۔ انتقال کے بعد قدر نہیں ہوتا، انتقال کے بعد صرف پچھتانا ہوتا ہے۔ زندگی میں قدر کرو، بھاگ کر ملنے کے لیے آؤ، بھاگ کر وقت لو۔ کبھی ایسا ہو کہ آئے اور ملاقات نہ ہو تو برا نہ مانو، کیونکہ میں کوئی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف نہیں رہتا، کوئی لہو و لعب میں مصروف نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے اپنی پوری جان لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھ سے یہ شکایت تو لوگوں کو ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، زیادہ محنت کر رہے ہو۔ یہ شکایت شاید کسی کو نہیں ہے کہ آپ بہت سست اور کاہل آدمی ہو، لیکن مجھے اس کا دکھ ضرور ہے کہ میری قوم کو جیسی قدر کرنی چاہیے تم قدر نہیں کر رہے ہو۔ رمضان میں یہ سب ارادے کیے ہیں، الگ الگ دنوں کے بیانوں میں الگ الگ ارادے، گھوم پھر کر بات وہیں پر آتی ہے، استقامت، ارادوں پر جمنا، ارادوں پر قائم رہنا۔ اب ایک مشکل ہے کہ انسان بھول جاتا ہے۔ آپ جب اعتکاف سے اٹھ کر جاؤ گے، اب اس کے بعد عید کے دن آ جائے گا، سب بھول جاؤ گے، اور دھیرے دھیرے اپنی پرانی زندگی کی مصروفیات میں اس قدر الجھ کر رہ جاؤ گے کہ یہ ساری باتیں پھر اگلے سال کے اعتکاف میں جب دوبارہ آؤ گے تب یہ کان میں پڑیں گی، اور تب تھوڑا افسوس ہوگا، ارے سال تو گزر گیا، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ کیوں بھئی اگلا سال ایسے ہی گزارو گے؟ دعا کرو بھائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں سچی بات یہ ہے کہ نہایت گندے ہیں. اے اللہ آپ کی مہربانی ہے یا آپ کا کرم ہے کہ آپ مسجد میں آنے دیتے ہیں، با جماعت نماز پڑھنے دیتے ہیں، اللہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے دیتے ہیں، اجتماعی اور انفرادی دعاؤں کی اجازت دیتے ہیں. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آپ کو اختیار تھا، آپ کو حق تھا کہ ہم مسجد کی طرف قدم بڑھاتے، کوئی فرشتہ ہمیں تھپڑ مار کے بھگا دیتا. اے اللہ ہم گندے لوگ ہیں، پاک اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، مگر آپ کا احسان، آپ کا کرم کہ آپ نے مہینے بھر بٹھایا، بار بار بلایا. اے اللہ ہمیں بہت امید ہے کہ کوئی سخی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی سیٹھ کسی کو گھر بلائے کہ بھئی آج شام کو گھر آ جانا اور گھر آ کر اس کو دروازے سے واپس کر دے. اے اللہ جب آپ نے بلایا ہے تو یقیناً کچھ دے رہے ہیں، کچھ عطا کر رہے ہیں. اے اللہ محسوس بھی ہو رہا ہے ہمارا دل جو گندا تھا وہ پاک ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے. شرمندگی بڑھ رہی ہے، افسوس بڑھ رہا ہے اپنی زندگی پر. آئندہ کے لیے ارادے بھی آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا مجمع یہاں موجود ہے، یہ آپ کے چہیتوں کا بندہ ہے، آپ کے چاہنے والوں کا بندہ ہے. نوجوانوں کو ذرا دیکھیے کیا چہرے پر نور ہے. اے اللہ کیا ان کے عزائم ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے علاقے میں جا کر ہم کام کریں گے. اے اللہ ان سب کی پیشانی چوم لیجئے. اے اللہ ان سب کو قبول کر لیجئے، ہم سب کو قبول کر لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمیں ریجیکٹ نہ کیجئے، ہمیں ریجیکٹ نہ کیجئے. آپ نے ریجیکٹ کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے. اے اللہ ہم آپ کے وفادار بندے بننا چاہتے ہیں، آپ کے محبوب کے وفادار امتی بننا چاہتے ہیں. اے اللہ ان میں سے بہت سے لوگ مہمانوں کو راحت پہنچاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، مجھ جیسے گنہگار بندے کی خدمت کرتے ہیں، سفر و حضر میں ساتھ رہتے ہیں. اے اللہ سب کو اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، تقوی نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، عفت نصیب فرما، طہارت نصیب فرما، توکل عطا فرما، اخلاص عطا فرما. اے اللہ شفقت مخلوق پر شفقت کی توفیق عطا فرما، مخلوق کی خدمت اور اپنی عبادت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگ غربت کا شکار ہیں، غریبی کے باوجود آئے ہیں، شاید آنے کا کرایہ بھی انہوں نے قرض کے طور پر لیا ہوگا. اے اللہ اپنے ایسے بندوں کی آمین پر ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ان کو ولایت کا مقام عطا فرما، ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما. اے اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہر چھوٹے کو اپنے بڑوں اور خاص طور پر والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر نوجوان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہر اولاد کو، ہر بیٹے اور بیٹی کو،
ہر بہو اور داماد کو، اے اللہ ہر بھتیجے بھانجے کو، ہر بھتیجی بھانجی کو، دور اور قریب کے سب رشتہ داروں کو اے اللہ محبت کے رشتے میں پرو دیجئے۔ اے اللہ خود غرضی سے بچا لیجئے، مکاری سے بچا لیجئے، جھوٹ سے بچا لیجئے، دھوکے سے بچا لیجئے، بد نظری سے بچا لیجئے، بدکاریوں سے بچا لیجئے، برے کاموں سے بچا لیجئے، اے اللہ برے دن سے بچا لیجئے، بری رات سے بچا لیجئے، برے آج سے بچا لیجئے، برے مستقبل سے بچا لیجئے، برے کل سے بچا لیجئے، صحت نصیب فرما، اے اللہ بابرکت زندگی نصیب فرما، بابرکت جسم نصیب فرما، بابرکت علم نصیب فرما، بابرکت عمل نصیب فرما، بابرکت مکان نصیب فرما، بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ بابرکت سواری نصیب فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، جادو سے، سحر سے، عصیب سے، جن سے، اللہ سفلی سے، اللہ بد نظری سے، اللہ تمام قسم کے دشمنوں کی حرکتوں اور حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابر علماء کی حفاظت فرما، ہماری مسجد کے مصلیوں اور اماموں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، درگاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اسکول اور کالج کی حفاظت فرما، لائبریریوں کی حفاظت فرما، اسپتالوں کی حفاظت فرما، کلینکس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفا نصیب فرما، ہمارے وکیلوں کو قانون کی مہارت سکھا دیجئے، اے اللہ ہمارے کسانوں کے ہاتھوں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تاجروں کی تجارت میں دن رات ترقی نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، چھوٹے کاروباریوں کو بھی اے اللہ بھرپور منافع والی تجارت عطا فرما، اے اللہ بھرپور منافع والی تجارت عطا فرما، اے اللہ ہر جوان کو پاک دامن رکھیے، اے اللہ ہر جوان کو پاک دامن رکھیے، جو غلطیاں ہو گئیں وہ تو آپ نے رمضان میں معاف کر دی ہوں گی، اے اللہ اب تو معافی سے زیادہ ہم تقوی مانگ رہے ہیں، اب تقوی دے دیجئے، اب تقوی دے دیجئے، اب تقوی دے دیجئے، اب رمضان ختم ہوگا، شیطان رہا ہوگا، پھر ہم پر حملے ہوں گے، پھر ہم سے گناہ ہو جائیں گے، اے اللہ بچا لیجئے چاروں طرف سے، اے اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، اے اللہ شیطان کو ناکام فرما، اے اللہ شیطان کو ناکام فرما، رب انی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ایک درخواست اور ہے، اپنے در کی حاضری عطا فرما۔ کتنا دل چاہ رہا ہے کب آئے گا وہ دن کہ ہم بھی احرام باندھیں گے، ہم بھی لبیک لبیک پڑھیں گے، ہم بھی آپ کے بیت کی طرف بڑھیں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنسو بہہ رہے ہوں گے، بدن تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کسی کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، نگاہ اٹھ نہیں رہی ہوگی، اور کوئی لے جا کے کھڑا کر دے گا، ذرا دیکھو سامنے کعبہ ہے، ذرا دیکھو سامنے حجر اسود ہے، ذرا دیکھو سامنے ادھر دیکھو ادھر میزاب رحمت ہے۔ اے اللہ اب تو دن بدن صحت کمزور ہو رہی ہے، بلا لیجئے اللہ، بلا لیجئے، بلا لیجئے اللہ۔ اللہ طواف کرنے کا دل چاہتا ہے، اے اللہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر لپٹ کر دعا مانگنے کا دل چاہتا ہے، اے اللہ دیوار کعبہ چومنے کا دل چاہتا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اے اللہ طواف کعبہ نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ جگہ جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھیں صفا و مروہ کے درمیان، اے اللہ کب وہ وقت آئے گا ہم بھی سر کے بل وہاں چکر لگائیں، ہم بھی سر کے بل وہاں چکر لگائیں، ہم بھی وہاں پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اے اللہ کب وہ دن آئے گا
کہ ہم بھی روانہ ہوں گے مدینے کے لیے، مدینے کے راستے میں ہوں گے، بے چینی سے جھانک کر دیکھ رہے ہوں گے کہاں سے نظر آئے گا گنبد خضرا، درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور پھر قریب پہنچیں گے اور کوئی بتائے گا کہ دیکھو نگاہیں جھکا لو، سامنے مسجد نبوی ہے، سامنے مسجد نبوی ہے، اور ہم کانپ رہے ہوں گے کس طرح حضور کے سامنے جائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے سامنے۔ حضور نہیں کہیں گے کہ گنہگار امتی اب آیا ہے، اے اللہ، ہم جا کر کہیں گے یا رحمت للعالمین معاف کر دیجئے، یا رحمت للعالمین معاف کر دیجئے، اور آپ ہم کو معاف کر دیں گے۔ ہم آپ سے کہیں گے اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، تو حضور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ وہ دن لے آئیے، صحت اور عافیت کے ساتھ لے آئیے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو لے کر جائے، ہر والد اپنے اولاد کو لے کر جائے۔ اللہ، اے اللہ، پورے پورے کنبے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے جائیں، ننھے ننھے بچے جائیں، اور وہاں بچوں کو بٹھا کر کہیں بیٹا اسماعیل جیسا بن جانا، اسماعیل جیسا بن جانا۔ اے اللہ، ایک بار اس پورے مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، راضی ہو کر دیکھ لیجئے، دیکھ کر راضی ہو جائیے، راضی ہو کر دیکھ لیجئے، دیکھ کر راضی ہو جائیے۔ کوتاہیاں کس میں نہیں ہوتی؟ اے اللہ، ہم سب کوتاہیوں والے آئے ہیں۔ اے اللہ، نیک بندوں اور بندیوں کے پاس تو آپ کی رحمت کا، اپنے اعمال کا سہارا ہوگا، مگر ہمارے پاس آپ کی قسم آپ کی رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس اکلوتے سہارے سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جس طرح پیار سے انہوں نے ہم کو پالا، تکلیفیں برداشت کی، اسی شفقت کے ساتھ اے اللہ ان کے ساتھ معاملہ فرما۔ وہ اگر زندہ ہیں تو صحت اور عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر دیر تک سلامت رکھیے، اور اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں تو اپنے قرب کا خاص مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اپنا اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیویاں ہم پر بہت احسان کرتی ہیں، بہت احسان کرتی ہیں۔ اے اللہ، ہم کو کتنی فکروں سے فارغ رکھتی ہیں، مگر ہم ان کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اے اللہ، ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر شوہر و بیوی کے درمیان مودت اور رحمت ڈال دیجئے، جس کو آپ نے قرآن میں اپنی نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ، اس مکتب نعمانی کو قبول فرما۔ حضرت قطب الدین ملا کے کو اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، قرب کا خصوصی مقام عطا فرما۔ اللہ، ان کے صاحبزادوں، ان کی بیٹیوں، ان کے اہل خانہ، اللہ ان کے تمام متعلقین، ان کے محبین، ان کے دوست، ان کے خادم، اے اللہ ان سب کو اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا لیجئے۔ آفات و بلیات سے محفوظ فرما، عافیت نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، تقوی نصیب فرما۔ اس مرکز کو خصوصی طور پر قبول فرما، سدا آباد رکھ۔ یہ علم و ذکر کا مرکز رہے، دعوت اور اعلاء کلمت اللہ کا مرکز رہے، ملک کی خدمت کا مرکز رہے، انسانی برادری اور برادران وطن کی سیوا کا یہ مرکز رہے۔ اے اللہ، ہر طرح کی دہشت گردی اور آتنکواد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ، ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما۔ ہم کو اپنے وطن سے سچی محبت نصیب فرما، خیر خواہی نصیب فرما۔ اے اللہ، کبھی برے سے برے وقت میں بھی ہمارے دل میں کوئی برے جذبات نہ آئیں، کوئی غصہ نہ آئے، مایوسی سے بھی بچائیے اور غصے سے بھی بچائیے۔ اے اللہ، ایک آخری التجا یہ ہے کہ ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی
على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.